یا رسول اللہ حقا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں۔ قرآن کی اس آیت کو ذہن میں رکھیے اور حضرت عبد الرحمن ابن سلام کی نزہت مجالس کی طرف چلیں۔ شہر بصرہ میں ایک بہت بڑا شرابی آدمی تھا جس کی شراب کا عالم یہ کہ پورے دن وہ نشے میں بدمست رہا کرتا۔ اس کا انتقال ہو گیا، پورے شہر نے اس کا حقہ پانی بند کر دیا، کوئی اس کے جنازے میں جانے کو تیار نہیں، کوئی اس کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں، کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں، کوئی اس کو کفن پہنانے کو تیار نہیں، کوئی قبرستان لے جانے کو تیار نہیں۔ باوفا باشعار عورت جو اس کی بیوی تھی، اس نے 2 مزدور کیے، کپڑے پہنائے گئے، اس کے جنازے کو لے کر کے وہ جانے لگے، یہ بھی ساتھ میں جانے لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر کو دفن کرنے میں کسی تیسرے آدمی کی ضرورت پڑے اور کوئی نہ ملے تو پریشانی ہو جائے، اس لیے وہ عورت بھی ساتھ چلی جاتی ہے۔ نماز جنازہ ایک ولی کامل جو اس وقت پہاڑ میں عبادت کر رہے تھے، غیب سے آواز آتی ہے آپ نیچے جاؤ اور جا کر کہ میرے نیک بندے کا جنازہ آ رہا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ وہ ولی کامل نیچے آئے، آنے کے بعد نماز پڑھائی۔ پورے شہر بصرہ میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ فلاں شرابی کی نماز جنازہ اس ولی نے پڑھا دی ہے۔ جب یہ خبر پھیلی تو سب لوگ ولی کامل کی بارگاہ میں آئے، حضور ہم تو آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، حضور آپ کی قدر ہے ہماری نگاہوں میں، لیکن اس زمانے کے لوگ اعتراضاً نہیں، حکمت سمجھنے کے لیے آئے تھے۔ کہنے لگے سرکار آپ نے نماز کیوں پڑھائی؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، مجھے غیب سے حکم ملا تھا تو میں چلا آیا، اس کی بیوی کو بلایا جائے۔ بیوی کو بلایا گیا، بیوی سے پوچھا گیا تیرا شوہر بدکار تھا، شرابی تھا، لیکن اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک ولی کامل آیا۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، البتہ اتنا جانتی ہوں لوگوں تم نے اس کا ظاہر دیکھا ہے، میں نے اس کا باطن دیکھا ہے۔ میرے شوہر کی عادت یہ تھی جب رات کو اس کا نشہ اترتا تھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کے لیے یہ پہلے غسل کر لیا کرتا، پھر مصلی بچھا کر کے رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتا، عشاء کی نماز پڑھتا، پھر ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا، چھپ چھپ کے دعائیں کرتا، رو رو کے دعائیں کرتا، اتنا روتا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے اس کی داڑھی کو تر کر دیتے، اس کے گلے کو تر کر دیتے، اس کا مصلی بھی بھیگ جایا کرتا۔ اللہ الصمد۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو رو رو کر، گڑ گڑا کر، پوشیدہ طور پر۔ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا تھا مولا مجھے جہنم کے کس گڑھے میں تو ڈالے گا میں نہیں جانتا، پاک پروردگار تو مجھے جہنم کے کس کونے میں ڈالے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نکلتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے بندہ جب دل سے روتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رائگاں نہیں کرتا بلکہ ان کو قدر و قیمت بخش دیا کرتا ہے، اور کبھی وہ نکلنے والے آنسو اس کے لیے ذریعہ نجات بن جایا کرتے ہیں۔ کہا دوسری عادت یہ کہ اپنے گھر میں ہمیشہ یتیم بچہ یا بچی کو پالا کرتا۔ تیسری عادت یہ تھی لوگو تم فجر کی نماز میں سوتے رہو مگر یہ اٹھ کر کے نماز فجر امام کے پیچھے ادا کیا کرتا تھا۔ ولی کامل جب اتنا جملہ سنتے ہیں آپ کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، چونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کا خاتمہ کر دیا کرتی ہے۔ نتیجہ نکل گیا کہ اللہ نے اس کی نیکیوں کو قبول کر کے اس کی وجہ ان کے سبب جو ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ اسی لیے تو
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، ان کا اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں، مگر جب سرکار سے محبت کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے سربہ سجود ہو کر دل سے توبہ کرتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی دل سے توبہ کر لیا کرتا ہے اور گناہ سے باز آ جاتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔